أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فأما من أعطى واتقى. سورۃ اللیل آیت نمبر 5 آیت نمبر 5. پچھلی آیت میں کہا گیا تھا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. لوگ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ان کے اعمال، ان کی کوشش ہے، اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. اب الگ الگ لوگوں کے جو الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا بیان ہے. چنانچہ فرمایا دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ من اعطا، جس نے دیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور حسنہ کی تصدیق کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو سہج پہنچائیں گے آسانی تک. پہلے آپ ایک روایت کے حوالے سے اس کا ایک پس منظر سمجھ لیجئے، شان نزول. ایک شخص تھے، ان کا ایک کھجور کا درخت تھا. کھجور، اتفاق ایسا کہ کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی ایک گھر کے طرف جھکی ہوئی تھی، جو گھر ایک مسکین اور غریب آدمی کا تھا. جب یہ کھجور توڑا کرتا تھا تو توڑتے ہوئے کچھ پھل اس کے آنگن میں گر جاتے تھے. تو یہ کھجور کے درخت کا مالک جو تھا بہت بخیل طبیعت کا تھا، طبیعت کے اعتبار سے کمینہ صفت تھا. یوں کہیے یہ گھر کے اندر پہنچتا تھا اور سارے کھجور سمیٹ لیتا تھا، اور اگر کسی بچے نے بھی کوئی کھجور اٹھا لیا گھر کا تو چھین لیا کرتا تھا. اگر منہ میں ڈال لیا ہے تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ انگلی ڈال کر اس کے منہ سے اس کھجور کو نکال لے. اب وہ غریب آدمی تھا، اس کو وہ اپنے ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوگا، بچے تو پھر بچے ٹھہرے. ایک مرتبہ وہ بہت دکھی تھا، بہت رنجیدہ، غمگین، اور اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے جا کر سارا ماجرا بیان کیا. آپ کو بھی تکلیف ہوئی واقعہ سن کر کہ کوئی آدمی ایسا بھی بخیل ہو سکتا ہے، اس طرح کی بھی حرکت کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور والے شخص سے ملے اور مل کر فرمایا کہ یہ جو تمہارا کھجور کا درخت ہے مجھے دے دو، بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں ایک درخت عطا فرمائے گا. کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن میری پریشانی یہ ہے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کا کھجور مجھے بہت پسند ہے. جیسے آدمی کی عادت ہوتی ہے ٹالنے کی، دے دوں گا، کوئی بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو دے دوں گا، لیکن وہ لیکن لگا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے
کہ یہ دینے کے لیے رضامند نہیں ہے، تو اب چلے گئے۔ ایک شخص جو اس گفتگو کو سن رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کھجور کا درخت آپ کو دے دوں تو میرے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے ایک درخت عطا فرمائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اب یہ شخص اس کھجور والے کے پاس پہنچا، کہنے لگا مجھے آپ کے کھجور کا درخت چاہیے، بیچو گے؟ تو لالچی تو تھا ہی، کہنے لگا بیچوں گا لیکن اپنی پسند کی قیمت سے بیچوں گا، جو منہ مانگی قیمت دے گا میں اس کو یہ کھجور کا درخت دوں گا۔ کہنے لگا کہ مجھے اس کھجور کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے 40 کھجور کے درخت چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، مجھے پسند آیا، اس کا یہ مطلب تھوڑے نہ ہے کہ آپ اس طرح مجھے لوٹو۔ کہنے لگا نہیں اتنا ہی چاہیے۔ یہ کہنے لگا کہ دیکھو فلاں جگہ میرا باغ ہے، اس میں سے 40 درخت تم منتخب کر لو اور اس کے بدلے میں مجھے یہ ایک درخت دے دو۔ کہتے یہ لالچی شخص یہ سوچنے لگا، تو بڑی آسانی سے تیار ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور بھی دینے پر آمادہ ہو جائے، تو اس نے وہ بھی ٹرائی کیا۔ کہنے لگا کہ دیکھو جب تک ہم لوگ یہاں پر ہیں، یہ خریدنے بیچنے کے سلسلے میں ایک اختیار ہوتا ہے جس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے درمیان ڈیل ہو گیا، بات چیت طے ہو گئی، تو ڈیل پکی، اب کوئی شخص اس ڈیل کو رد نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ مجلس ہے، ایک ہی بیٹھے ہیں، مجلس کے اندر چاہے تو وہ ڈیل رد کر سکتا ہے، تو اس کو خیار مجلس کہا جاتا ہے۔ کہنے لگا یہ ڈیل تو ہوا ہے، لیکن جب تک ہم لوگ یہاں ہیں مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس ڈیل کو رد کر سکتا ہوں۔ یہ سمجھ گئے؟ کہنے لگا ہاں بالکل، میرے لیے کوئی یہ نفع کا سودا چھوڑے نہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ بہت مہنگا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا یہ تو مہنگا بول رہا ہے، کہیں یہ رد نہ کر دے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈن، اب یہ رد نہیں ہوگا۔ طے کر کے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا اللہ کے رسول، اس شرط پر جو آپ نے کہا تھا یہ درخت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس کو حوالے کر دیا۔ ایک واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو قرون مشہود لہا بالخیر، قرون مشہود لہا بالخیر یعنی ایسا زمانہ جس کی خیر کی گواہی دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ جو صحابہ کا زمانہ تھا یہ تو خیر والا زمانہ تھا، اس میں اس طرح کے واقعات بہت ملتے ہیں۔ وہ کنویں کا واقعہ جو یہودی کی ملکیت تھا، جو لوگوں کو قیمت پر پانی دیا کرتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت پر اس کو خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہ بیچا نہیں جائے گا اس کا۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے۔ بہرحال اگر یہ واقعہ اس کی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے تو اسی پس منظر میں سمجھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بہرحال جس نے دیا۔ ایک نے منع کیا، آگے اس کا اپوزٹ، اس کا جو عکس بالکل برعکس معاملہ جس کا کہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے، لیکن آپ یہاں سمجھتے چلے جس نے دیا اور جس نے منع کیا۔
واتقا، اور جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. ظاہر ہے یہ تو بڑی پرہیزگار، تقوی، ڈرا. یہ جو ڈرنے کی بات ہے، دیا اور ڈرا، اس کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا. جوڑ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جس نے دیا اور اللہ سے امید رکھا، امید کی بات آنی چاہیے. لیکن ڈر کی بات آتی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کے نیک بندوں کے حال میں بھی یہ آیا ہے، جو دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں. دینے کے بعد کیا ڈرنا بھائی؟ ڈرے تو وہ جس نے گناہ کیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں. حضرت عائشہ نے اس آیت کی تفسیر میں سمجھایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اور اپنے دل میں ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جتنا مجھے کرنا چاہیے شاید مجھ سے اتنا نہیں ہوا، اور جیسا کرنا چاہیے شاید ویسا نہیں ہوا. کمیت اور کیفیت، کوالٹی اور کوانٹیٹی، کہتے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ایک کمی کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کرتے ہیں پر ڈرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے کوئی اللہ کو تھکا تو نہیں سکتا ہے نا، کہ آج اتنی عبادت کروں گا کہ اللہ ثواب دیتے دیتے تھک جائے گا. نہیں سکھا سکتا کوئی. تو جو بندہ اپنی مقدور بھر، جتنی اس کو قدرت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزار ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے اتنا ہی ہو سکا، حالانکہ مجھے زیادہ کرنا چاہیے لیکن اتنا ہی ہو سکا، میرے اس کم کو قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بندہ تو نے کیا اپنی شان کے اعتبار سے، میں تجھے دوں گا اپنی شان کے اعتبار سے. تو نے اپنے اعتبار سے کیا، میں اپنے اعتبار سے تجھے دوں گا. تو بہرحال فرمایا جس نے دیا اور ڈرا، تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى. حسنہ یہ احسن اکبر افعل کی وزن پر، احسن سب سے اچھا، یہ مذکر کے لیے. اس کا جو فیمیل آتا ہے وہ حسنہ آتا ہے، سب سے اچھا. اب سب سے اچھے کی تصدیق کی، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے اچھے کی تصدیق کی، کہتے ہیں اس سے بعض لوگوں نے کہا اس سے کلمہ طیبہ مراد ہے. کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ ایمان بھی کہتے ہیں نا، اسی کی گواہی دینا حقیقتاً ایمان ہے. تو اس کی تصدیق کی، اور ظاہر ہے کہ ایمان نام تصدیق کا ہی ہے. ویسے ایمان کے 3 ارکان بتاتے ہیں کہ جو ایمانیات ہے نا، تفصیل تو ایمان مفصل میں ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمانیات ہے. جو شخص ان ایمانیات کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ مومن ہے. تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ 3. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالارکان، یہ کہتے ہیں. لیکن ان تینوں میں بنیادی رکن جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، کہ ان ایمانیات کو دل سے سچا ماننا.
اور اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی نیکی کا فائدہ بتایا جاتا ہے نا تو اس میں ایمان شرط ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی ویلڈ نہیں ہے۔ تو وہ صدق بالحسنی، یہ ایمان کا ذکر ہے۔ جیسے قرآن کریم میں کہتے ہیں، آیت ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ مرد اور عورت میں سے جو نیکی کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ایمان کے شرط کے۔ تو فرمایا یہاں ایمان کے ساتھ جس نے دیا، یہ مطلب ایمان کے ساتھ دیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی جوڑ دیجیے کہ وہی بات اس کھجور کے درخت کے مالک سے اللہ کے رسول نے فرمائی کہ بھائی تو یہ کھجور کا درخت دے دے مجھے، اللہ بدلے میں تجھے جنت میں ایک درخت دے گا۔ اس نے بھی سنا، اس نے یقین نہیں کیا، اس نے تصدیق نہیں کی، اس کے دل نے نہیں مانا، اور ایک شخص جو راستے میں کھڑا سن رہا تھا اس نے سنا اور اس نے اس کی تصدیق کی، تو وہ صدق بالحسنی، اور اس نے نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، اس کی مدد کرے گا، اور کیسی مدد کرے گا وہ دیکھنے کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم ان قریب اس کو سہج کر آسانی کے ساتھ آسانی تک پہنچا دیں گے۔ یہ یسرا اس کے معنی ہے آسانی، اور عسرا یان عین کے ساتھ اس کے معنی ہے تنگی اور مشکل۔ یہ گویا کہ یسر اور عسر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ آسان چیز تک آسانی کے ساتھ پہنچا دے گا، لیکن یہ آسان ہے کیا جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچا دیں گے؟ تو عام طور پر مفسرین یسرا سے مراد جنت لیتے ہیں۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ جنت۔ تو اگر یسرا سے مراد جنت ہے تو عسرا سے مراد جہنم ہے۔ جنت کے لیے یسرا کی تعبیر آسان، اور جہنم کے لیے عسرا کی تعبیر مشکل۔ حالانکہ ترتیب ذرا الٹی سمجھ میں آتی ہے، چونکہ جنت میں جانا مشکل ہے اور جہنم میں جانا آسان ہے۔ لیکن اگر جگہ پہ غور کرے، جگہ پہ غور کرے تو جگہ کے اعتبار سے جنت جانا آسان ہے، کیونکہ جنت بہت اچھی جگہ ہے، اور اسی کی فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ اس لیے جنت کہتے ہیں جنت حاصل کرنا آسان ہے، جنت سہل الوصول ہے جہنم کے مقابلے میں۔ اگر اللہ مدد کرے، یہ اگر آپ جوڑ دیں گے تو سارا اشکال نکل جائے گا، کیونکہ جب تک یہ کہیں گے کہ جنت میں جانا آسان، جنت میں جانا آسان، تو ہمیں لگے گا نہیں تو بہت مشکل ہے۔ جنت پانے کے لیے ہم صبح صبح نیند کی قربانی دے کر آئے، آج کل صبح نیند بہت آتی ہے، تو بہت مشکل ہے۔ یہ سب باتیں کہ اللہ کے راستے میں دو، یہ کرو، بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ اس کے ساتھ یہ جوڑ دیجئے کہ اللہ آسان کر دے گا۔ اب اگر اللہ آسان کر دے گا تو کوئی عمل مشکل نہیں ہے۔ ایک صحابی کے لیے ایک درخت کے بدلے 4 درخت دینا آسان ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو توفیق دے دی۔
اور دوسرے آدمی کے لیے مشکل ہو گیا چونکہ اللہ نے توفیق نہیں دی. تو اللہ اگر اسی لیے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا، خوشخبری سنائی، کیونکہ یہ انسان مومن کے لیے اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، سہج سہج کر. یہ قرآن کا بڑا زبردست سہج سمجھ. یہ بچہ ہوتا ہے نا، ماں اس کو سلاتی ہے اپنے گود میں لے کے، تو بچے کے لیے یسرا کیا ہے؟ اس کا گود، ماں کا گود. بچہ ماں کے گود میں پہنچ کر جتنا آرام محسوس کرتا ہے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو ماں اپنے گود میں لے کر اس کو سہلاتی ہے، تھپی مارتی ہے اور بچہ فوراً سو جاتا ہے. سہج سہج کر ماں اس کو سلا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سہج سہج کر، سہلا سہلا کر اس آسانی تک پہنچا دے گا. اللہ اس طرح توفیق دے گا کہ تم بڑی سے بڑی نیکی کرو گے، تمہیں کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. یا اللہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں. یا اللہ ہمیں معافی دے دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم بہت محتاج ہیں، کمزور ہیں. تیری رحمت کے بغیر ایک لمحہ لحظہ نہیں گزار سکتے. یا اللہ ہم کبھی تیری رحمتوں سے مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہو سکتے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما. یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما دے. یا اللہ نیکیوں کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. سہج سہج کر یا اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے. یا اللہ گناہوں کے نفرت ہمارے دلوں میں قائم فرما، گناہوں سے دوری نصیب فرما، نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرما. یا اللہ کمزور ہیں، قوت عطا فرما، ایمانی قوت بھی عطا فرما، جسمانی قوت بھی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے شک شفا دینے والی ذات تیری ہی ہے. یا اللہ ہر طرح کے امراض سے شفا عطا فرما، شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.